حدیث پاک کے اندر آتا ہے بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط کی دہشتوں اور وحشتوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ بروز قیامت حشر کے میدان میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سبز رنگ کا جبہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے اور اپنی اولاد میں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کون سا شخص جنت میں جا رہا ہے اور کس کو آج جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، اس کے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ اس کے بارے میں یہی حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کی طرف ڈال دیا جائے۔ فرشتے اس شخص کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جناب آدم علیہ السلام کی جب اس شخص پر نظر پڑے گی تو آپ ایک آواز بلند کریں گے، یا محمد آہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آواز کو سنیں گے تو ارشاد فرمائیں گے، لبیک یا ابا البشر، میں حاضر ہوں اے انسانوں کے باپ، ارشاد فرمائیے۔ جناب آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے رب نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن ایک شخص کو آپ کی امت میں سے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی یہ بات سنیں گے تو بے قرار ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے اور اس امتی کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تک پہنچ جائیں گے جہاں اس شخص کو فرشتے لے جا رہے ہیں، جہنم کے کنارے تک پہنچ جائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں اس شخص کو چھوڑ دو۔ وہ عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے حکم کے بغیر ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً سجدے میں سر رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے اور عرض کریں گے باری تعالیٰ اس شخص کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرمائے گا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے اس شخص کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کا حساب کتاب دوبارہ کروائیں گے، میزان عمل پر پھر اس کے اعمال کو تولا جائے گا، کیفیت وہی ہوگی جو پہلے ہوئی، گناہ اس کے زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچی نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے میزان عمل پر اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اب اس کو حکم ہوگا کہ اب اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے۔ اب وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پرچی پر کیا تھا کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا تھا اور اس پرچی کے آنے کی برکت سے میری نیکیاں بڑھ گئیں اور اب مجھے جنت میں جانے کی بشارت دی جا رہی ہے، آپ ارشاد تو فرمائیے اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے امتی تو بھول گیا ہے لیکن میں نہیں بھولا، یاد کر فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں وقت، فلاں جگہ پر تو نے محبت اور شوق کے ساتھ میری ذات پر جو درود پڑھا تھا، اس پرچی پر وہی درود و سلام لکھا ہوا ہے۔ پتہ چلا درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ اب یہ واقعہ چونکہ قیامت والے دن قائم ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے سے ہی بیان فرما دیا، اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مقصد درود و سلام کے فضائل کرنا مقصود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے شان شفاعت اور شان رسالت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بروز قیامت مقام محمود پر فائز فرمانا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا کہ وہاں پر اولین بھی آپ کی حمد بیان کریں گے، آخرین بھی آپ کی حمد بیان کریں گے، ساری کائنات محبوب علیہ السلام کے چرچے کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت ہے، اور آپ کو جو شفاعت کبریٰ کا مقام ملے گا وہی مقام محمود ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ آپ شفاعت کے ذریعے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے رہیں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر جہاں بھی شفاعت کی نفی کی گئی ہے تو اس سے مراد کفار ہے کہ کافروں کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہے، ان کے حوالے سے کوئی سفارش اور کوئی شفاعت نہیں کی جائے گی، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کہ اس دن سفارشیوں کی کوئی سفارش کسی کے حق میں نفع نہیں دے گی۔ تو اس سے مراد کفار ہیں، لیکن ایمان والوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں سفارش کرنا چاہیں گے اور جس کی آپ سفارش فرما دیں گے، رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اس بندے کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ اب شفاعت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری تعریفات لکھی۔ ایک تعریف یہ ہے کہ غیر کے لیے خیر چاہنا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ کسی کو گناہوں سے بچا کر، اس کی معافی دلا کر اس کو جنت میں لے جانا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت کی علماء نے دو قسمیں بیان کی، ایک ہے شفاعت صغریٰ اور ایک ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ ایسی شفاعت ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ سے تو کفار کو بھی حصہ دیا جائے گا کہ بروز قیامت جو 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا میل پر ہوگا، لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ حساب کتاب جلد شروع ہو جائے، اور اتنا وہ ہولناک دن ہوگا کہ کفار یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، اس دن سے نجات دلا دی جائے۔ اب اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کی شفاعت کے ذریعے ہی حساب کتاب شروع ہوگا، تو گویا کہ اس حصے سے حصہ کفار کو بھی دیا گیا کہ کم از کم حساب کتاب کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے شروع ہو رہا ہے، اور اسی کو علماء نے شفاعت کبریٰ بھی کہا ہے کہ بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفارش کرنے پر رب تعالی حساب کتاب کا سلسلہ شروع فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چاہیں گے شفاعت فرمائیں گے، اور علماء نے یہ بھی لکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایلیا کے مقام سے گزر رہا تھا، وہاں ایک قافلے کے چند افراد موجود تھے، ان میں سے ایک شخص ایک روایت بیان کر رہا تھا۔ وہ روایت کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، فلاں قبیلے کا ایک شخص ہے، وہ شخص اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا جتنے لوگ قبیلہ مدر کے موجود ہیں، اور ایک روایت میں ہے جتنے لوگ قبیلہ بنو تمیم کے ہیں ان کی تعداد کے برابر وہ شخص لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے جس شخص کا ذکر فرمایا ہے کیا وہ شخص آپ کے علاوہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں میں تو سفارش کروں گا، لیکن میرے صدقے سے میرے کئی امتی بھی سفارش کر کے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی کہ پتہ چلا جب غلام شفاعت کر سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سفارش کر سکتے ہیں،
تو خود امام الانبیاء کیوں نہیں شفاعت فرما سکتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے کئی لوگوں کی سفارش کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے ریت کے ذرات بنائے ہیں ان ریت کے ذرات سے بھی زیادہ میں لوگوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ پھر دوسری حدیث پاک کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامہ، اور یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روض انور کے ساتھ ریاض الجنہ کے دروازے پر بھی لکھی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامہ، کہ میری شفاعت بروز قیامت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ نیکوکار تو اپنے اعمال کے ذریعے چلے گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے کہ آپ اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں داخلہ کروا دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلحاء نیک لوگ ان کے مراتب کو بلند کرنے کے حوالے سے بھی سفارش کریں گے کہ اگر کسی کا درجہ فلاں ہے یعنی چھوٹا درجہ ہے تو اس کو اعلیٰ درجے میں آپ پہنچا دیں گے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں بھی برابر ہوں گی، گناہ بھی برابر ہوں گے، برابر سلسلہ ہوگا، ان کے حوالے سے نبی پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ آج ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ایسے لوگوں کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو ثابت یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بروز قیامت اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اب یہ کتنے حصے میں کروائیں گے اس کے حوالے سے علماء نے کوئی تعداد بیان نہیں کی، اگرچہ دوسرے حوالے سے تعداد موجود ہے کہ بغیر سفارش کے، بغیر حساب کتاب کے، بغیر شفاعت کے کتنے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اس کا ذکر بھی احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن شفاعت کے ذریعے کتنے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کرنے پر جنت میں داخل کیا جائے گا اس کے حوالے سے کوئی بھی مفکر، کوئی بھی محدث بیان ہی نہیں کر سکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کتنے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا بروز قیامت جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر میرا رب مجھ سے فرمائے گا کہ اے محبوب کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو پھر میں جہنم کا دورہ کروں گا، دیکھوں گا کیا میرا کوئی امتی جہنم میں تو نہیں۔ پھر آپ جب جہنم میں دیکھیں گے وہ مسلمان جن کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام شفاعت کبریٰ عطا کیا گیا اس کی برکت سے بھی لوگوں کے اندر آسانی دی جا رہی ہے، اور شفاعت صغریٰ کے ذریعے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جس پر بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام اگر آپ چاہیں تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروا لیں، اگر آپ چاہیں تو آپ شفاعت کو حاصل فرما لیں، اپنی شفاعت کے ذریعے جنت میں لوگوں کو داخل کروا لیں۔ اب یہ دو چیزوں کا اختیار دیا کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خُیِّرْتُ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شفاعت کو کیوں اختیار کیا؟ اگر آپ یہ والا پہلو اختیار کر لیتے کہ آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جاتی اور بقیہ آدھی میں سے جو نیکوکار لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں چلے جاتے تو یوں آپ کی ساری امت جنت میں چلی جاتی، آپ نے شفاعت کو ہی کیوں اختیار کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ چیز اختیار کر لیتا کہ میری آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہی ہے اور جب وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاتے اس کے بعد اگر کوئی میرا امتی مجھے پکارتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ پہ بھی کرم فرمائیے اور مجھے بھی جنت میں لے جائیے۔ میں تو شفاعت کو اختیار ہی نہیں کر سکا، اور میں تو آدھی امت کو بخشوا چکا، اور وہ کوٹا تو میرا پورا ہو چکا، اب وہ میرا امتی پریشان ہو جاتا۔ اس لیے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے کہ میں شفاعت کے ذریعے جس پر اشارہ کرتا جاؤں گا، رب تعالیٰ اس اشارے کی برکت سے میرے امتیوں کو جنت میں داخل فرماتا جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے حد پیار فرمایا کرتے کہ ابھی پہلا دن تھا جس دن آپ پیدا ہوئے، آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے آپ کے مبارک لب جنبش فرما رہے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں نے غور کیا تو میں نے اس طرح کے الفاظ سنے، ربی حب لی امتی، کہ اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار فرما رہے ہیں، کبھی دنیا میں تشریف لائے تو بھی یہی الفاظ جاری ہیں، اور جب معراج کی بلندیوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، معراج کے جو خاص راز ہیں اور جہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اے باری تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کیا ہوگا کہ اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، یعنی کہ جس طرح میں چاہ رہا ہوں ویسے کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے حد پیار فرمایا کرتے، اور آپ کو جو اذن شفاعت دیا گیا یہ فقط قیامت کو نہیں بلکہ دنیا میں ہی عطا فرما دیا گیا تھا۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اذن شفاعت تو بروز قیامت ملے گا، تب جب حضور علیہ السلام کو کہا جائے گا تب آپ سفارش کریں گے، یہ بات غلط ہے۔ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، دنیا کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذن شفاعت عطا کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کو رو رہے ہیں، رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ چنانچہ جناب جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب علیہ السلام سے رونے کی وجہ پوچھ کر آؤ۔ حالانکہ رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے محبوب کی شان دکھانا مقصود ہے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ چنانچہ جناب جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں ما یبکیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے۔ جب یہ بات بیان کی جناب جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ تیرے محبوب علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو جا کر فرما دو کہ ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے جو آپ اپنی امت کے بارے میں چاہیں گے ہم وہی کر دیں گے۔ اب یہ جو رب تعالیٰ فرما رہا ہے جو آپ چاہیں گے ہم وہی کر دیں گے، اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں۔ اور یہ اذن شفاعت اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں ہی عطا فرما دیا، ایسا نہیں کہ بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اذن شفاعت بروز قیامت ہوگا، گویا کہ وہ اپنے تعصب کی اینک لگا کر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر عشق کی نگاہ سے پڑھا جائے احادیث کو تو یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذن شفاعت اور شفاعت کرنے کا جو اختیار ہے وہ دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیا گیا۔ اسی طرح امام مسلم علیہ رحمہ، امام بخاری علیہ رحمہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں بزرگوں نے حدیث پاک نقل کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ پاک سے کہیں تشریف لے گئے، اور آقا کریم علیہ السلام خلوت کے اندر عبادت کرنے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور خلوت کے اندر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تو دعا کے اندر اپنی امت کے لیے بہت ساری دعائیں مانگا کرتے۔ جب ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی نظروں سے اوجھل رہے، آقا کریم علیہ السلام پورا دن بھی نظر نہ آئے، پوری رات بھی نظر نہ آئے،
24 گھنٹے تقریباً گزر گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے بارے میں آتا ہے وہ خود فرمایا کرتے تھے جب ہمیں شدت سے پیاس لگ جاتی، شدت سے بھوک لگ جاتی، اور جب ہم دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے ہماری پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو جب انہوں نے 24 گھنٹے تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے بعد تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انتہائی پریشان ہو گئے، آپ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، خیریت تو تھی، آپ کہاں تشریف لے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہاں سے اذن شفاعت ثابت ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے مشورہ فرما رہا تھا۔ وہ مشورہ کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب عرض کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام تم یہ دعائیں کر رہے ہو ربی حبلی امتی، کہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دیا جائے۔ اے محبوب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالیٰ تو خالق ہے، تو مالک ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، جو تیرا فیصلہ ہوگا میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ جب 3 مرتبہ یہی الفاظ کہے تو رب کائنات نے پھر خود ہی فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں بیان کرتا تو وہ انداز کچھ اور ہوتا، لیکن میرے مقام محمود اور مقام شفاعت کو رب کائنات نے خود بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب میں نے تجھے شفاعت والا درجہ تو عطا فرما دیا۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا، لیکن اے میرے محبوب ساتھ میں تجھے یہ بھی بتا رہا ہوں کہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر فقہا نے بڑی وضاحت کی ہے، بعض نے لکھا کہ یہاں مراد 70,000 ہی ہیں، بعض نے لکھا کہ یہ صرف عدد بیان کرنے کے لیے ہے، 70 کا عدد کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ جب رب کائنات نے یہ کوٹا بیان کیا کہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو میں نے عرض کیا باری تعالیٰ مزید کرم فرما۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ہر 70,000 افراد میں سے ہر فرد کے ساتھ مزید 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہی شفاعت کبریٰ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اذن شفاعت بروز قیامت تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو اذن شفاعت عطا فرما دیا، اور میرے محبوب علیہ السلام سے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے شفاعت کو طلب کیا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو اگر اذن شفاعت حاصل نہ ہوتا تو آپ کبھی یہ نہ فرماتے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت مل چکا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی میرے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے جنت کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ریاض الجنہ کے دروازے پر لکھی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامہ، کہ میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگار لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میں سے حصہ انبیاء کو بھی ملے گا، صلحاء کو بھی ملے گا، علماء کو بھی ملے گا، اولیاء کو بھی ملے گا، ان کے مراتب کو بلند کر دیا جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، اور شفاعت کر کے اہل مدینہ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر اہل مکہ کے حوالے سے فرمایا، پھر دیگر لوگوں کے حوالے سے فرمایا، یعنی جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اذن شفاعت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دنیا میں ہی عطا فرما دیا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے، اور یاد رکھیے گا جس کے عقائد درست ہوں گے،
اسی کو ہی شفاعت سے حصہ ملے گا۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، یہ جن کے بارے میں کہا گیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اپنے اسلام کو پورے تھامے ہوئے ہیں، اپنے عقائد کو درست رکھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بروز قیامت جب میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور وہاں پر نظر ڈالوں گا، میرے جس امتی کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو بھی کھینچ کر جنت میں لے آؤں گا۔ تو ایمان ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے دعا کیا کرے اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ضرور مسلمان مومنین جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔